السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ پچھلے درس میں شرک اکبر اور شرک اصغر سے متعلق گفتگو ہوئی تھی، اور آج کے اس درس میں انشاءاللہ کفر سے متعلق گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی چیز، کفر کسے کہتے ہیں؟ لغت کے اندر کفر کہتے ہیں الستر والتغطیہ، یعنی کسی بھی چیز کو چھپانا، ڈھکنا، چھپانا، یہ کفر کہلاتا ہے۔ اور اسی سے جو ہے کہتے ہیں مکفر، جب انسان اپنے آپ کو ہتھیار سے ڈھک لیتا ہے تو اس کو مکفر بولتے ہیں۔ اور اسی معنی میں کسان کو بھی کافر بولتے ہیں، کسان کو کافر بولتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دانے کو، بیج کو جو ہے مٹی کے اندر چھپاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جیسے بارش کی حالت کہ اس کی سبزی نے کسانوں کو خوش کر دیا، یعنی بارش کی وجہ سے جو بالیاں نکلنے لگی تو اس کی وجہ سے کسان جو ہے خوش ہو گئے۔ تو یہاں پہ جو کفار جو کہا گیا ہے اعجب الکفار نباتہ، کفار یہ کسان کے معنی میں، کفار کافر کے معنی میں نہیں بلکہ کسان کے معنی میں۔ اور ازہری کہتے ہیں، یہ لغوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کفارے کو جو کفارہ کہا جاتا ہے اسی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کیونکہ کفارے کے ذریعے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے پردہ پڑ جاتا ہے۔ اور کفر جو ہے یہ ایمان کے اپوزٹ، کفر ایمان کے اپوزٹ ہے۔ اور کفر اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ حق کو ڈھک دیتا ہے، حق کو چھپا دیتا ہے، اور یہ انسان کے دل کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور اسی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، کہ جس نے جو غیر اللہ کے علاوہ جن معبودوں کی عبادت ہوتی ہے ان کا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا، تو اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے کفر جو ہے وہی انکار کے معنی میں۔ اور کفر جو ہے یہ جہد کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یعنی شکر کے اپوزٹ، کہ نعمتوں کی ناشکری کے معنی میں بھی کفر کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اسی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قول ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری شکر گزاری کرو اور ناشکری مت کرو۔ یہاں پہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، یہاں پہ کفر جو ہے ناشکری کے معنی میں، کفر کے معنی میں نہیں بلکہ ناشکری کے معنی میں۔ اور کفر کا اصطلاحی معنی جو ہوتا ہے وہ ہے، کفر کا اصطلاحی معنی یہ ایمان کے اپوزٹ ہے، چاہے وہ دل سے ہو یا زبان سے ہو یا جوارح کے ذریعے سے، اور چاہے چھوڑ کر ہو یا کر کے ہو، یعنی دونوں صورتیں ہیں۔ بندہ جو ہے کسی چیز کو کر کے بھی کفر کرتا ہے اور کسی چیز کو چھوڑ کر بھی کفر کرتا ہے، اور وہ دونوں کی دونوں چیزیں جو ہے کفر کہلائیں گی، چاہے وہ کرنے کی صورت میں ہو یا چھوڑنے کی صورت میں ہو۔ اور اس کی یعنی مثال ابھی آ رہی ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ چیز متفق علیہ ہے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ الایمان اعتقاد بالجنان، یعنی دل سے جو ہے یقین کرنا، وقول باللسان، اور زبان سے اقرار کرنا، وعمل بالارکان، یعنی جوارح ارکان جو ہے اعضاء جسم کے جو اعضاء ہیں ان کے ذریعے سے ان کے اوپر عمل کرنا، جو کہ اطاعت کے ذریعے سے بڑھتا ہے اور
معصیت کی وجہ سے گھٹتا ہے۔ تو کفر بھی ان ساری چیزوں سے واقع ہوتا ہے، زبان سے بھی واقع ہوتا ہے، عمل سے بھی واقع ہوتا ہے، اور دل سے بھی کفر کا وقوع ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ نے کفر کی تعریف یہ کی ہے کہ عدم الایمان باللہ ورسولہ سواء کان معہ تکذیب او لم یکن معہ تکذیب، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانا، چاہے وہ تکذیب کرے یا نہ کرے، چاہے تکذیب کرے یا نہ کرے، یعنی جھٹلائے یا نہ جھٹلائے، صرف اگر ایمان نہیں لاتا ہے تو یہ کفر ہے۔ اور کافر جو ہے، کافر وہ انسان ہے جو اللہ، اس کے رسول اور اس کی شریعت کے اوپر ایمان نہ لائے، جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی شریعت کے اوپر ایمان نہ لائے وہ بندہ کافر ہے۔ جب مطلق کفر کہتے ہیں، جب صرف یعنی کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے، تو وہاں پہ جو ہے کفر اکبر مراد ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، کفر باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، یہ مراد ہوتا ہے۔ کفر اصغر مراد نہیں ہوتا ہے، بلکہ کفر اکبر مراد ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ یعنی اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا اور اس کے اندر اکثر عورتوں کو دیکھا، تو اور اس کی علت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اس لیے کہ یہ کفر کرتی ہیں، لأنہن یکفرن۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کفر کرتی، تو فوراً صحابہ کرام نے کہا کہ ایکفرن باللہ، کہ اللہ کے رسول کیا یہ اللہ کا کفر کرتی ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکفرن العشیر، یہ اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتی لیکن اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانِ، اور شوہر اپنی بیوی کے اوپر جو احسان کرتا ہے اس کی یہ ناشکری کرتی ہے۔ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطْ، کہ اگر زندگی بھر تم ان کے اوپر احسان کرتے رہو، پھر کہیں پہ بھی کسی بھی وقت اگر تم سے کوئی چوک ہو جاتی ہے تو فوراً وہ کہہ دیتی ہیں کہ میں نے تمہارے اندر کسی طرح کی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ تو یہ اس طرح سے ناشکری کرتی ہیں، اور اس ناشکری کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اریت النار فاذا اکثر اہلها النساء، مجھے جہنم دکھلایا گیا تو میں نے اس کے اندر اکثر جو ہے عورتوں کو دیکھا، کیونکہ یہ کفر کرتی ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا یہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی۔ تو کفر جب مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے کفر اکبر مراد ہوتا ہے۔ کفر کی دو قسمیں، کفر اکبر اور کفر اصغر۔ کفر اصغر، یہ کفر اکبر یہ وہ کفر ہے جو کہ ایمان کے اپوزٹ ہے، جو کہ ایمان کے اپوزٹ ہے، اور اس کفر کی وجہ سے، یعنی اس کفر اکبر کی وجہ سے انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے لیے کوئی بھی شفاعت کام نہیں آئی۔ تو یہ ہے کفر اکبر۔ اور کفر اکبر جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ عقیدے کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، زبان کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، اور عمل کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ کفر کی جو ہے چند قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی قسم ہے کفر انکار۔ پہلی قسم ہے کفر انکار، اور اسی کو کفر تکذیب بھی کہتے ہیں۔ کفر انکار اور اسی کو کفر تکذیب بھی کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے اپنے دل اور اپنی زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرے اور توحید اور ایمان کا اعتراف نہ کرے۔ جیسے کہ ملحدوں کا کفر ہے کہ ملحد جو ہے ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، رسول کا انکار کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کا وہ اعتراف نہیں کرتے ہیں۔ اور انہی کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى
للکافرین، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بہتان لگائے، یا یہ ہے کہ جب اس کے پاس حق آ جائے تو حق کی تکذیب کرے، حق کو جھٹلائے۔ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ تو یہ وہی ملحد لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اللہ اور اس کے رسول، اللہ کی یعنی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف نہیں کیا۔ تو یہ ہے کفر انکار۔ دوسری قسم ہے کفر جحود، اور کفر جحود کیا ہے کہ دل سے اعتراف کرے لیکن زبان سے انکار کرے، دل سے اعتراف کرے لیکن زبان سے اعتراف نہ کرے، جیسے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا، دل سے وہ معترف تھا لیکن زبان سے جو ہے وہ اس کا انکاری تھا۔ اور جیسا کہ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، تو اور اسی کو یعنی ان کافروں کی حالت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ جب ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے ڈنڈے کو ڈالا تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو، حالانکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا۔ وَجَحْدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، وَجَحْدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ ظلم اور تعلی کی بنیاد پہ انہوں نے ان ساری چیزوں کا انکار کر دیا، لیکن دل سے جو ہے وہ اس چیز کا اعتراف کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جو دلائل لے کر آیا، موسیٰ علیہ السلام کی رسالت، ان ساری چیزوں کی سچائی کا انہیں یقین تھا، لیکن جو ہے انہوں نے ظلم اور تعلی کی بنیاد پر انہوں نے ان ساری چیزوں کا انکار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، تو ان مفسدوں کا ٹھکانہ کیا ہے، ان کا انجام کیا ہے، ان کو دیکھ لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کے ذریعے سے انہوں نے پہچان لیا کہ یہی آخری نبی ہیں جن کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو پھر جب وہ نبی آ گئے اور ان کو وصف کے ذریعے سے، ان کی صفت کے ذریعے سے انہوں نے پہچان بھی لیا، پھر بھی انہوں نے انکار کیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے گھر کے اندر بہت ہی زیادہ چہیتی تھی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے یعنی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو ہے وہ ابن اخطب اور یہ لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے آئے، پھر انہوں نے پہچان لیا آپ کی نشانی کے ذریعے سے، آپ کی صفت کے ذریعے سے، جو تورات کے اندر جو صفتیں موجود تھیں اس کے ذریعے سے انہیں یقین ہو گیا کہ یہی نبی ہے۔ پھر اس کے بعد میں جب یہ لوگ واپس لوٹے تو دونوں بھائی جو ہے، ان کے والد اور ان کے چچا، دونوں آپس میں بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ وہی ہے؟ کہا کہ ہاں یہ وہی ہے۔ کہا کہ پھر تم نے کیا وہ کیا؟ تو کہا کہ نہیں، ہم تو انکار کریں گے، کے اوپر جو ہے ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جانتے ہوئے بھی جو ہے انہوں نے انکار کیا۔ کفر جحود جو ہے اس کی دو قسمیں، مطلق کفر اور مقید۔ مطلق کفر یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں نازل کی ہیں، جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے، ان ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور مقید یہ ہے کہ یعنی پوری شریعت کا انکار نہ کرے یا پورے رسولوں کا انکار نہ کرے، کسی ایک کا انکار کرے، شریعت کی کسی ایک چیز کا انکار کرے، مثال کے طور پہ نماز کا انکار کرے، زکوٰۃ کا انکار کرے، حج کا انکار کرے، یعنی کسی بھی ایک رکن کا انکار کرے، تو یہ جو ہے کفر مقید ہے۔ لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو دین سے خارج کر دیتی ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے کفر ابا والاستکبار، یعنی تکبر کی بنیاد پہ انکار کرنا، تکبر کی بنیاد پہ کفر کرنا۔ اور یہ ہے کہ وہ رسول کی صداقت کو جانے، لیکن اس کے جاننے کے باوجود بھی وہ رسول کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ رسول کی صداقت کو جانے، لیکن جاننے کے باوجود بھی رسول کی پیروی نہ کرے، اتباع نہ کرے،
تو یہ ہے کفر ابا والاستکبار، کہ تکبر کی بنیاد پہ کفر کرنا، یعنی سچائی کو جانتے ہوئے، حقیقت کو جانتے ہوئے تکبر کی بنیاد پہ اسے انکار کر دینا، اس کو قبول نہ کرنا۔ اور یہ چیز شیطان ابلیس کے ساتھ یہی چیز ہوئی تھی، ابلیس کے ساتھ جو ہے اس نے اسی کفر کا ارتکاب کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو وہاں پہ جو ہے اس نے تکبر کی بنیاد پہ انکار کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ جب ہم نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گئے۔ تو یہاں پہ ابلیس نے جو ہے تکبر کی بنیاد پہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ اور اسی یعنی قسم کے اندر اس کا بھی اضافہ کیا جائے گا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے حسد کی بنیاد پہ یا دشمنی کی بنیاد پہ اگر کفر کرتا ہے تو وہ بھی اسی قسم کے اندر شامل ہوگا، جیسے کہ ابو جہل کا کفر تھا اور ابو طالب کا کفر تھا۔ ابو جہل نے حسد کی بنیاد پہ اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لانے سے انکار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے سے انکار کیا حسد کی بنیاد پہ۔ اور اس یعنی یہ واقعہ اس طریقے سے آتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ ابو جہل جو ہے اس کی ملاقات اخنس بن شریک سے ہوئی، اخنس بن شریک کی ملاقات جو ہے ابو جہل سے ہوئی۔ تو اخنس نے کہا ابو جہل سے کہ یا ابو الحکم، ابو جہل کا لقب جو تھا، تو ابو جہل کی کنیت جو تھی وہ ابو الحکم تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو الجہل کہا، اس لیے کہ یہ ابو الحکم نہیں بلکہ ابو الجہل ہی تھا، یعنی پورے جہالت کا مرکب تھا یہ۔ تو اس نے اخنس بن شریق نے ابو جہل سے کہا کہ اخبرنی عن محمد ابن عبداللہ اصادق ہو ام کاذب، کہ آپ مجھے محمد بن عبداللہ کے بارے میں بتائیں کہ کیا وہ سچا ہے وہ بندہ یا جھوٹا ہے۔ تو ابو جہل جو ہے یہاں پہ جھوٹ نہیں بول سکا، اس نے جو ہے اس کا اعتراف کیا۔ اخنس بن شریق نے کہا کہ آپ ہمیں سچ سچ بتائیں، اس لیے کہ یہاں پہ ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہے جو کہ ہماری باتوں کو سنے، اس لیے آپ مجھے سچ سچ بتائیے محمد کے بارے میں کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ وہ تو سچا ہی ہے، ہم نے کبھی اسے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد میں اس نے کیا کہا، حسد کی بنیاد پہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے سے انکار کر دیا اور کہا اذا ذهب بنو قصی باللواء والسقایة والحجابة والندوة والنبوة فماذا يكون لسائر قریش، کہ اگر جو ہے ساری کی ساری چیزیں، ساری کی ساری فضیلتیں جو ہے بنو قصی میں آ جائیں تو پھر باقی قریش کے لیے کیا بچتا ہے؟ جھنڈے جو ہے یہ بھی انہی کے ہاتھ میں رہے گا، انہی کے ہاتھ میں ہے، پانی پلانے کی ذمہ داری حاجیوں کو انہی کی ہے، کعبے کے پردے کی ذمہ داری انہی کی ہے، جب کوئی مشورہ آتا ہے تو اس کے بھی سردار یہی ہیں، اور اسی طریقے سے اب جو ہے نبوت بھی انہی کے اندر آ گئی تو پھر باقی قریش کے لیے کیا بچا۔ اور اس بنیاد پہ جو ہے اس نے حسد کی بنیاد پہ جو ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی۔ اور یہ جو ہے یہ واقعہ اس آیت کی تفسیر کے تحت ہے، قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کہتے ہیں اس سے آپ کو یعنی تکلیف ہوتی ہے، در حقیقت یہ لوگ آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ یہ ظالم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور کفر عناد کی مثال یعنی دشمنی کی بنیاد پہ کفر کرنا، اس کی مثال جو ہے ابو طالب کا کفر، کہ ابو طالب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ان کی رسالت کی سچائی، ان ساری چیزوں کا جو ہے ابو طالب کو علم تھا، لیکن صرف اس بنیاد پہ کہ
ہمارے باپ دادا کی ملت کو ہم کیسے چھوڑ دیں گے؟ اس بنیاد پہ جو ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، اس کا اظہار نہیں کیا۔ چوتھی قسم جو ہے وہ ہے کفر اعراض۔ چوتھی قسم جو ہے وہ ہے کفر اعراض۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کفر اعراض کے سلسلے میں وَأَمَّا كُفْرُ الْإِعْرَاضِ فَأَنْ يَعْرِضَ بِسَمْعِهِ فَأَنْ يُعْرِضَ بِسَمْعِهِ وَقَلْبِهِ عَنِ الرَّسُولِ، کہ اپنی دل سے اور اپنی جو ہے کان کے ذریعے سے اعراض کرے، نہ تو سنے نہ تو اس کے بارے میں غور و فکر کرے۔ لا يصدقوا ولا يكذبوا، اعراض اسی کو کہتے ہیں، منہ موڑ لینا، نہ تو تصدیق کرتا ہے اور نہیں تکذیب کرتا ہے۔ لا يعاليه ولا يعاديه، نہ تو جو ہے اس کو اپنا دوست بناتا ہے اور نہیں اس کو اپنا دشمن بناتا ہے، اور جو بھی وہ باتیں یعنی جو رسول جو بھی بات بولتے ہیں اس کے اوپر وہ دھیان بھی نہیں دیتا ہے۔ تو یہ ہے کفر اعراض۔ اور اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون، کہ یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن جو ہے، یہ خوشخبری دینے والا ہے اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا تو پھر وہ اسے سنتے بھی نہیں۔ سنیں گے تبھی جا کر جو ہے اس کے اوپر غور و فکر کریں گے اور تبھی جا کر جو ہے ایمان لائیں گے، لیکن وہ اعراض کرتے ہیں، وہ سنتے ہی نہیں، سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں۔ بہت سارے جب آپ کسی کو بھی دین کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے، سننا ہی نہیں چاہتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کفر اعراض ہے۔ یعنی ہمارے ساتھ کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ہماری کمپنیوں کے اندر، اگر آپ انہیں اسلام کے بارے میں بتائیں تو وہ سننا ہی نہیں چاہتے، کہتے کہ نہیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ، ہم نہیں سننا چاہتے، ہم نہیں جاننا چاہتے۔ تو یہ ہے کفر اعراض۔ لیکن جب بندہ جو ہے اعراض کرے گا، سنے گا ہی نہیں، تو وہ جانے گا کیسے؟ پانچویں قسم جو ہے وہ ہے کفر شک، کہ بندے کو شک ہو، وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں شک کرے، بعث بعد الموت کے بارے میں شک کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں شک کرے، ان ساری چیزوں کے بارے میں وہ شک کرتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے یہ کفر شک ہے۔ جیسا کہ سورۃ الکہف کے اندر دو لوگوں کا جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے، باغیچے والے، کہ جب یہ لوگ داخل ہوئے اپنے باغیچے کے اندر تو ایک نے جو ہے کفر کیا، اور کفر کرتے ہوئے اس نے مزید تکبر کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میں تو دوبارہ اٹھائے جانے کا میں معترف نہیں ہوں، لیکن اگر میں دوبارہ زندہ بھی کیا گیا تو مجھے یہاں سے بہتر وہاں پہ ملے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا واقعہ ذکر کیا، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، وہ ظلم کرتے ہوئے اپنے باغیچے میں داخل ہوا اور یہ کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ میرے باغیچے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ قیامت کبھی آئے گی نہیں۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور اگر میں واپس اپنے رب کے پاس لوٹایا بھی گیا تو میں اس سے بہتر پاؤں گا۔ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا، اس کا جو ساتھی تھا، جو مسلم ساتھی تھا، مومن تھا، اس نے یعنی اس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم نے اس اللہ کا انکار کر دیا جس نے تمہیں نطفے کی شکل میں، پھر اس کے بعد میں جس نے تمہیں مٹی سے، پھر اس کے بعد میں نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد میں تمہیں پورا جو ہے انسان بنایا، کیا تم نے جو ہے اس کا انکار کر دیا؟ لَٰكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، لیکن وہی اللہ میرا رب ہے اور میں اس رب کے ساتھ کسی کو شریک مقرر نہیں کروں گا۔ چھٹی چیز جو ہے وہ ہے کفر نفاق، کہ بندہ جو ہے یعنی نفاق کے ذریعے سے کفر کا ارتکاب کرے۔ اور نفاق کسے کہتے ہیں؟ کہ اسلام کو ظاہر کرنا اور کفر کو چھپانا، اسلام کو ظاہر کرنا اور کفر کو چھپانا، اپنی زبان سے جو ہے اسلام کا اعتراف کرے، اقرار کرے، اظہار کرے، اور دل کے اندر جو ہے کفر کو چھپائے رکھے، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان ساری چیزوں کے اوپر اس کا ایمان نہ ہو۔ اور یہ سب سے شدید ترین کفر ہے، یہ سب سے شدید ترین کفر ہے، اسی لیے منافقوں کا ٹھکانہ بھی جہنم کے اندر سب سے آخری تہنی۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ جہنم کے سب سے نچلی درک کے اندر جو ہے منافق ہوں گے. تو یہ ہے یعنی کفر اکبر سے متعلق یہ چند باتیں تھیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. ہمیں جو ہے توحید کی دولت سے مالا مال کر دے، توحید کی روشنی سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور کر دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ہمیں مکمل طور پہ ایمان رکھنے والا بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمانبرداری کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.